اب آگے ایک اور بیماری کا تذکرہ ہے، وقالوا قلوبنا غلف، اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل یہ پیک ہیں، بند ہیں، ان کے اوپر غلف غلاف سے ہے، جیسے قرآن مجید غلاف میں بند ہوتا ہے، تو جو کسی چیز میں کسی چیز کو بند کیا جائے تو اسے کہتے ہیں غلاف میں لپیٹنا۔ یہاں لفظ غلف کا معنی وہی ہے کہ یہودی کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے لپٹے ہوئے نہیں، بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لے آنے والے ہیں، اکثر وہ ہیں یہودی جن لوگوں نے انکار کیا۔ اب یہاں بھی یہ ایک بات سمجھیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ مسند احمد، یہ امام احمد ابن حنبل کی ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کے قلوب، اولاد آدم کے دل، اللہ نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ان کے دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان کی ہے قلوب اجرد، یہ جرد اور علیحدہ ہونے سے ہے، جو بالکل صاف شفاف دل ہیں، آئینے کی طرح چمکتے ہیں قلوب، اور ان دلوں میں حدیث میں آتا ہے یوقد فیہ سراج، ان کے اندر ہدایت کی سراج، چراغ جلتے رہتے ہیں اور وہ نیکی کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ دل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے اور نیک لوگوں کے قلوب اس سے مراد ہے۔ دوسرا دل ہے قلوب اغلف، غلف سے، جس کا معنی غلاف کے معنی میں ہے، لپیٹے ہوئے دل، حدیث میں آتا ہے یہ کفار کے دل ہیں، اتنے بند ہیں کہ ان کے اندر ہدایت سرایت ہی نہیں کرتی، نیکی ان کی طرف جاتی نہیں۔ تیسرا حدیث میں آتا ہے ان کے قلوب ہیں قلوب منکوس، اس کا معنی، انکاس کا معنی ہوتا ہے الٹنا، پلٹنا، کسی چیز کو الٹا کر دیا جائے، آپ اگر گلاس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس کے اوپر سارا دن ٹوٹی کھلی رہے تو پانی باہر ہی جائے گا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ منافقوں کے دل ہیں۔ آپ نے شروع میں منافقوں کی 2 قسمیں پڑھی تھی، یہ وہ سخت قسم ہے منافقوں کی جو ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے، جن کی علامتیں بھی اللہ کے نبی نے بتائیں اور ان کا تذکرہ بھی کیا، یہ منافقین کے دل۔ چوتھا حدیث میں آتا ہے کہ قلوب ہیں، ان کو کہتے ہیں قلوب مصفح، میم صاد فا حا حلوے والی، مصفح، یہ صفے سے ہے، یہ صفا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی حدیث میں آتا ہے یہ وہ قلوب ہیں جن کے اوپر کبھی تو خیر آ جاتی ہے، نیکی آتی ہے، کبھی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ ٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو ہم نے شروع میں بتایا بھی تھا منافقین کے اقسام میں، اور اس میں بتایا تھا کہ دل سیاہ کیسے ہوتے ہیں۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا تو رہ جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے دل ہیں، اس کی آپ مثال آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کسی کو آپ کہیں نماز پڑھی ہے، اس نے نہیں پڑھی ہوتی، تو کہو یار پڑھ لیا کرو، خیال کیا کرو، کہتے ہیں ہاں یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پڑھ لو، تھکا وہ۔ اب وہ جو اس نے قبول کیا ہے یہ ایمان ہے، منافق نہیں ہے۔ جو نہیں کیا عمل تو یہ اس کی اندر وہ شیطان کا غلبہ ہے جو اس کے دوسرے صفحے کو، دل کے دوسرے حصے کو میلا کر رہا ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، اس کو کہو یار سود حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کا بہت بڑا گناہ بتایا گیا، کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جی، یار کھانا چھوڑ دے، بس جی مجبوری تھی، حالات ایسے تھے، کاروبار کرنا تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا، میں نے سود پہ پیسے اٹھائے، اب دینا ہی مشکل ہو گیا ہے، یعنی اس گناہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی ربق باقی ہوتی ہے، ان کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن عام فاسق فاجر اور گناہ گار۔ فرمایا ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے۔ اللہ کہتے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ورنہ اکثر وہ کافر تھے۔ آگے 15ویں ان کی بیماری اللہ نے بیان فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کتاب آئی جو اللہ کی طرف سے ہے،
اس سے مراد یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ قرآن اس کی تائید بھی کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ یہودی پہلے سے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ لوگ کافروں پر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے حضور کا واسطہ دے کر۔ یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں آپ کے قرآن مجید کے حاشیے میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت، اے اللہ ہم تم سے، انی اسألک، یہ دعا تھی وہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری طرف اپنی رحمت کو متوجہ کر، محمد کریم جو نبی رحمت ہیں ان کی رحمت کے صدقے سے، ان کی وجہ سے ہمارے حال پر رحم کر۔ اب یہ حضور نہیں آئے اور وہ وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ کافروں کی کیفیت تھی کہ قرآن آ گیا تو انکار کر دیا، قرآن نہیں آیا تھا تو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے حضور کا واسطہ دیتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب یہ قرآن آیا ان کے پاس جس کو ان نے پہچانا، تو کفروا بہ، اس کے بعد انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ان کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، ان کا نتیجہ برا ہے جو انہوں نے خریدا، انفسہم، ان کے نفسوں نے، یہ کہ کفر کیا، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، کہ یہ کہ اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہیں اپنے بندوں میں عطا کریں، یعنی جیسے پہلے بنو اسرائیل میں نبوت تھی، آخر میں حضرت اسماعیل اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ لعنت کی۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے، وہ ہے وسیلہ۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وسیلے سے دعا مانگو، وسیلہ دے کر کہو۔ وسیلہ ہے کیا چیز؟ توسل کس کو کہا جاتا ہے؟ ویسے وصل کا معنی باؤ سین لام، یہ کسی کے قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے قریب ہونا۔ اور یہاں جو یہ توسل ہے قرآن مجید میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ طلب کرو۔ اب یہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں کسی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، جس کو آپ سمجھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے اور بہت ساری خیریں ہم سمیٹ لیں گے۔ ایک تو یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ سب سے بہتر وسیلہ اللہ کو، اللہ کی ذات کا وسیلہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا قریب ہے، تو ہمارا رحیم ہے، ہم تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نام کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارے حال پر کرم کر۔ یہ ایک وسیلہ ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے، یعنی اللہ کو وسیلہ دینا اللہ کے نام کا۔ دوسرا وسیلہ دینا اللہ کے اسماء کا، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اے اللہ تو رحیم ہے رحم کر، اے اللہ تو کریم ہے کرم کر، اے اللہ تو ستار العیوب ہے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال، اے اللہ تو غفار الذنوب ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی جس مقصد کی دعا مانگنی ہے اس مقصد کا رب کا نام تلاش کرو، اس نام کا واسطہ اللہ کو دو، یہ اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے۔ یہ بھی وسیلہ بغیر کسی تفریق کے سب کے ہاں مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ تیسرا وسیلہ ہے اعمال صالحہ کا، اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات میں بھی روایت ہے اور باقی بھی کئی حدیث کی کتابوں میں، ریاض صالحین میں، کہ 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی تو وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے کہ یہاں جا کے آرام کریں۔ رات کو اوپر سے ایک پتھر لڑکا نیچے آ کے اس کے غار کے منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں بزرگ رات کو اٹھے صبح تو پتھر کا منہ بند تھا، وہ اپنا غار کا منہ، پریشان ہوئے تو ہر ایک نے ایک ایک دعا مانگی اپنے اپنے مقصد کی۔
اور اس دعا میں انہوں نے کہا کہ جس کو اپنے اس عمل پر یقین ہے کہ یہ کام میں نے صرف رب کے لیے کیا ہے، مخلوق میں سے کسی کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ کو اس نام کا واسطہ دو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، تو میں بکریاں چرانے کے لیے جب گیا واپس آیا تو میں روزانہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں ان کے لیے دودھ پیش کرتا تھا، آیا تو والدین سو چکے تھے، میں دودھ نکال کے اپنی والدہ کے سرہانے ساری رات کھڑا رہا، اٹھایا اس لیے نہیں کہ نیند میں خلل نہ آئے، اور بچوں کو پلایا اس لیے نہیں کہ ماں پر ترجیح نہ ہو جائے، تو حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میری ماں سوئی رہی اور میں اس کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا۔ میں نے اپنے والدہ کی یہ خدمت صرف تیری رضا کے لیے کی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بھائی صبح جب دکان پہ جاتے ہیں تو پہلے اپنے والد اور والدہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے اپنے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہیں، پھر اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ والدین کا ایک احترام ہے۔ دوسرے آدمی نے دعا مانگی کہ اے الہ العالمین، مجھے ایک موقع تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے، چونکہ مستورات بھی سنتی ہیں تو مناسب نہیں ساری باتیں کرنا، تو اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، اس نے اس سے بدکاری کی ٹھان لی تھی، لیکن جب وہ اس پر غالب ہونے لگا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتا، میرے ساتھ بدکاری کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے رب کا خوف میرے دل میں اتنا آیا میں اسے چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گیا۔ اے اللہ، یہ میں صرف تیرے نام سے ڈر گیا تھا، اس لیے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تیسرے آدمی کی بھی اس قسم کی ایک دعا ہے، تو ان تینوں نے وہ دعائیں مانگی اور اللہ نے پھر وہ پتھر کو ہٹا دیا۔ تو یہ ہے نیک اعمال صالحہ سے توسل۔ اب ایک اور وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام یا اہل اللہ مشائخ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، بایزید بستامی، خلفائے راشدین، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت رسول، ان کے نام کا وسیلہ دینا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضور کی زندگی میں یقیناً حضور خود موجود تھے، پیغمبر کی دعا سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ یہودی یہ وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، رب نے ان کی اس دعا کو غلط نہیں کہا، یہ دعا ٹھیک تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا، یہ نبی سے نہیں مانگنا، مانگنا رب سے ہے، لیکن واسطہ اللہ کو یوں دینا کہ اللہ ہم تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تو نے اپنے نبی کے صدقے سے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو اسی کے واسطے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں میری فلاں مصیبت بھی دور کر دے۔ تو پیغمبر کو خدا یا مشکل کشا نہیں سمجھ رہا، یہ مشکل کشا اللہ کو سمجھتا ہے، اہل اللہ کی نیکی کا واسطہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ ہم جو اولیاء اللہ یا بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کو کوئی مشکل کشا یا خدا سمجھ کر نہیں، اور ان کو جو واسطہ دیتے ہیں ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا واسطہ دیتے ہیں، ورنہ کوئی خدا نخواستہ کسی کے باپ دادا کافر ہو تو وہ اس کا واسطہ تو کبھی نہیں دے گا۔ اللہ کو واسطہ تو یعنی نیک لوگوں کے اعمال کا دیا جائے گا۔ تو جب کسی نیک کا واسطہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد بھی اس کے نیک اعمال ہیں، اور انبیاء تو ویسے بھی مجسم نیک ہے کہ ان کا وجود ہی اللہ نے نیکی بنایا ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں اس حوالے سے میں نے کہیں۔ تو وہ لوگ اللہ سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن جب حضور آئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا باوجود پہچاننے کے۔ اللہ فرماتے لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر خدا کی لعنت۔ اگلی آیت میں اس کا نتیجہ بیان کیا گیا، بے سمجھترو بہی، برا ہے جو خریدا انہوں نے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، بغاوت کرتے ہوئے، یہ کہ اللہ اتارے اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی رب کی طرف سے اللہ اس کا پابند تھوڑی ہے کہ بنو اسرائیل کو ہی دین دے گا۔ اگر اللہ نے حضور کی شریعت بھیج دی ہے
اور آقا بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی بن کے آئے ہیں، تو اس کو بھی قبول کرو نا، اس لیے کہ جب پہلے نبیوں کو قبول کیا ہے، اور یہ مسلمان کی خاصیت ہے کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہوئے ہیں اور پہلوں کو بھی مانتے ہیں۔ فباؤ بغضب علی غضب، ان کو غضب پر غضب نے گھیرا انکار کی وجہ سے۔ بل الکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے عذاب ہے ان کو ذلیل کرنے والا۔